آفس کا بھاری دروازہ زور سے کھلا اور وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ تم نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا فارس مرزا؟ مریم اس کی شیشے کی بڑی سی میز کے سامنے کھڑی تھی اور اس کے چہرے پر شدید غصہ تھا جبکہ آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ فارس نے اطمینان سے اپنی لیدر کی کرسی پیچھے کی اور ہونٹوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ سجا لی۔ میں نے کیا ہے مریم؟ اس نے انتہائی معصومیت سے پوچھا، حالانکہ وہ اچھی طرح سے جانتا تھا کہ وہ کس طوفان کا ذکر کر رہی ہے۔ تم نے سازش کر کے عثمان سے میری منگنی توڑوائی، پھر میری سوتیلی ماں کو پیسوں کا لالچ دے کر اپنا رشتہ بھیج دیا۔ تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو سکتے ہو، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ مریم کی آواز میں درد اور نفرت دونوں شامل تھے۔ وہ 20 سال کی ایک عام سی لڑکی تھی جس کا تعلق ایک متوسط طبقے سے تھا، جبکہ اس کے سامنے بیٹھا 25 سالہ فارس مرزا شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا اکلوتا بیٹا تھا، جو یونیورسٹی کی پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے باپ کا بزنس بھی سنبھالتا تھا، اور اس کے پاس غرور اور پیسے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ فارس اپنی جگہ سے اٹھا اور چلتا ہوا مریم کے بالکل قریب آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا۔ تم میری ہو اور میں تمہیں کسی اور کا نہیں ہونے دوں گا۔ مریم نے نفرت سے اسے دیکھا اور ایک قدم پیچھے ہٹی۔ میں مرنا پسند کروں گی، لیکن تمہارے سامنے اور تمہارے جیسے مغرور انسان کی زندگی میں کبھی شامل نہیں ہوں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ پلٹ کر جانے لگی تو فارس نے تیزی سے آگے بڑھ کر آفس کا دروازہ لاک کر دیا، جس کی آواز سن کر مریم خوف سے پیچھے ہٹی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ دروازہ کھولو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ فارس نے سنجیدگی سے اسے دیکھا اور اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے۔ اب تم یہاں سے تبھی جاؤ گی جب تم مجھ سے نکاح کے پیپرز پر سائن کرو گی، ورنہ تمہاری بہنوں کا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ میری بات دھیان سے سن لو مریم، آج تم اس کمرے سے فارس مرزا کی بیوی بن کر ہی نکلو گی۔ یہ سب اتنی جلدی نہیں ہوا تھا، بلکہ اس نفرت اور ضد کی شروعات 6 ماہ پہلے ہوئی تھی، جب مریم کی زندگی بالکل سیدھی سادی تھی۔ مریم اپنے گھر کے چھوٹے سے صحن میں کھڑی اپنے جوتے صاف کر رہی تھی۔ اس کی والدہ کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا اور اس کا باپ دبئی میں محنت مزدوری کرتا تھا۔ گھر میں اس کی سوتیلی ماں شاکرہ اور 2 چھوٹی بہنیں تھیں۔ شاکرہ بظاہر تو لوگوں کے سامنے بہت میٹھی بنتی تھی، لیکن گھر کے اندر وہ مریم سے سارا کام کرواتی تھی۔ مریم جلدی کرو، یونیورسٹی کا پہلا دن ہے اور تم ابھی تک یہیں کھڑی ہو، سارا دن ضائع کرنے کا ارادہ ہے کیا؟ شاکرہ نے کچن سے نکلتے ہوئے طنز کیا۔ جی بس میں نکل رہی ہوں اور دوپہر کا کھانا میں نے بنا دیا ہے، آپ ثنا اور ہیرا کو دے دیجیے گا، میں شام تک واپس آ جاؤں گی۔ مریم نے جلدی سے اپنا بیگ کاندھے پر لٹکایا اور گھر سے باہر نکل گئی۔ اسے یونیورسٹی میں بزنس مینجمنٹ میں ایڈمیشن مل گیا تھا، جو کہ اس کا خواب تھا، اور اس کے والد نے خاص طور پر اس کی فیس دبئی سے بھیجی تھی۔ وہ لوکل رکشہ لے کر یونیورسٹی پہنچی تو وہاں کا ماحول اس کے لیے بالکل نیا اور تھوڑا سا گھبرا دینے والا تھا۔ بڑے بڑے خوبصورت لان اور وہاں بیٹھے ماڈرن لڑکے لڑکیاں اسے اپنے ماحول سے بہت مختلف لگ رہے تھے۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے ایڈمن آفس کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ آج کا دن اس کی زندگی کیسے بدلنے والا ہے۔ یونیورسٹی کے کیفیٹیریا میں فارس اپنی دوستوں زین اور امات کے ساتھ بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ وہ اس یونیورسٹی کا سب سے مشہور اور امیر لڑکا تھا، جو پڑھائی سے زیادہ اپنی شرطوں اور تفریح کے لیے جانا جاتا تھا۔ اس کے پہنے ہوئے برانڈڈ کپڑے اور مہنگی گاڑی اس کے رتبے کی گواہی دے رہی تھی۔ یار فارس، وہ دیکھو ایک نئی لڑکی آئی ہے، بیچاری بالکل دیسی لگ رہی ہے اور شاید راستہ بھی بھول گئی ہے۔ زین نے مریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو کنفیوز سی کھڑی اپنی کلاس کا راستہ ڈھونڈ رہی تھی۔ فارس نے ایک سرسری سی نظر مریم پر ڈالی اور مسکرایا۔ تو کیا کروں میں، اس کا ایسی لڑکیاں تو روز آتی ہیں اور مجھ سے دور ہی رہتی ہیں۔ امات نے ہنستے ہوئے میز پر ہاتھ مارا۔ شرط لگاتے ہیں فارس، اگر تم اس لڑکی کو سب کے سامنے پھول دے کر امپریس کر لو تو ہم مان جائیں گے کہ تم واقعی ہیرو ہو، ورنہ ہم سمجھیں گے کہ تمہارا چام ختم ہو گیا ہے۔
فارس کو چیلنجز بہت پسند تھے اور ہارنا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس نے اپنا کافی کا کپ میز پر رکھا اور اٹھ کر کھڑا ہوا۔ بس اتنی سی بات ہے، ابھی دیکھو یہ 2 منٹ میں کیسے میری دیوانی ہوتی ہے، تم لوگ بس تماشا دیکھو۔ وہ چلتا ہوا سیدھا مریم کے پاس پہنچا جو اب ایک سینئر سے کلاس روم کا راستہ پوچھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس، فارس نے ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ اسے پکارا، جس پر مریم نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ جی کہیے، کیا کام ہے آپ کو؟ وہ تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی کیونکہ فارس کا حلیہ اور انداز بہت بے باک تھا۔ فارس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا سرخ گلاب اس کی طرف بڑھایا۔ یہ پھول آپ جیسی خوبصورت لڑکی کے لیے ہے جو شاید راستہ بھول گئی ہیں۔ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں اگر آپ مجھ سے دوستی کر لیں۔ مریم نے پھول کو اور پھر فارس کو سخت حیرت اور غصے سے دیکھا۔ مجھے پھولوں کا کوئی شوق نہیں ہے اور راستہ میں خود ڈھونڈ لوں گی، آپ اپنا کام کریں اور مجھ سے دور رہیں، اس نے درستی سے جواب دیا اور مڑ کر آگے بڑھنے لگی۔ فارس کی انا کو شدید دھچکا لگا کیونکہ آج تک یونیورسٹی کی کسی لڑکی نے اسے ایسے مسترد نہیں کیا تھا۔ سب اس سے بات کرنے کے بہانے ڈھونڈتی تھی۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر مریم کا راستہ روکا۔ ارے اتنی بھی کیا جلدی ہے محترمہ، میں تو صرف دوستی کا ہاتھ بڑھا رہا ہوں، پھول تو آپ کو لینا ہی پڑے گا، میں اتنی آسانی سے ہار نہیں مانتا۔ اس کا لہجہ اب تھوڑا زبردستی والا اور اونچا ہو گیا تھا۔ مریم کو اس کی یہ حرکت بالکل پسند نہیں آئی اور آس پاس کھڑے اسٹوڈنٹس بھی انہیں دیکھنے لگے تھے۔ راستہ چھوڑے میرا ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، آپ جیسے آوارہ لڑکوں سے دوستی کرنے نہیں۔ مریم کی آواز میں غصہ اور وارننگ تھی، مگر فارس نے ہنستے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھایا اور پھول اس کے ہاتھ میں زبردستی دینے لگا۔ تم جانتی نہیں ہو میں کون ہوں، یہ پھول رکھو گی اور ابھی کے ابھی رکھو گی۔ اسی لمحے ایک زوردار آواز گونجی اور کیفیٹیریا میں موجود سب لوگ حیرت سے اس طرف دیکھنے لگے۔ مریم نے اپنی دفاع میں پوری طاقت سے فارس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تم جیسے بگڑے ہوئے امیر زادوں کو لگتا ہے کہ ہر لڑکی بکاؤ ہے اور تمہارے پیسوں سے امپریس ہو جائے گی، اپنی حد میں رہو اور آئندہ میرے قریب آنے کی کوشش مت کرنا، مریم نے غصے سے کانپتے ہوئے کہا اور اپنا بیگ ٹھیک کرتے ہوئے وہاں سے تیز قدموں سے چلی گئی۔ فارس چوک کی حالت میں اپنے گال پر ہاتھ رکھ کے کھڑا تھا۔ اس کا غرور خاک میں مل چکا تھا۔ اس کے دوست اور آس پاس کھڑے سب اسٹوڈنٹس اسے دیکھ رہے تھے اور کچھ دبے لفظوں میں ہنس بھی رہے تھے۔ زین اور اماں جلدی سے اس کے پاس آئے۔ یار فارس، یہ تو بہت برا ہوا، اس نے تو سب کے سامنے تمہاری بے عزتی کر دی، اب کیا کرو گے؟ زین نے دبی آواز میں کہا۔ فارس کی آنکھوں میں غصہ اور انتقام کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ میں پکڑے گلاب کو سختی سے مسل کر زمین پر پھینکا اور اسے جوتے سے کچل دیا۔ اس لڑکی نے میری بے عزتی کی ہے، اب میں اسے بتاؤں گا کہ فارس مرزا سے ٹکرانے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وہ مجھ سے رو رو کر معافی مانگے گی اور میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا، اور یہ میرا وعدہ ہے تم سب سے۔ آفس کا بھاری دروازہ زور سے کھلا اور وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ تم نے میرے ساتھ یہ کھیل کیوں کھیلا فارس مرزا؟ اس واقعے کو گزرے بھی 1 ہفتہ ہی ہوا تھا اور مریم خود کو یونیورسٹی کے ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایک دن یونیورسٹی کے بڑے لان میں ویلکم فنکشن چل رہا تھا اور میوزک کی آواز اتنی تیز تھی کہ کسی کو اپنے پاس کھڑے انسان کی بات بھی ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ فارس نے اپنے ایک جونیئر لڑکے حارث کو بلایا۔ تمہیں بس اتنا کرنا ہے کہ جیسے ہی وہ واش روم کے اندر جائے تم نے باہر سے دروازہ لاک کر دینا ہے، اور یاد رہے کہ کسی کو اس بات کی بھنک بھی نہ پڑے۔ فارس نے حارث کو سختی سے ہدایت دیتے ہوئے کچھ پیسے اس کے ہاتھ میں تھمائے اور اسے وہاں سے بھیج دیا، کیونکہ آج اسے مریم کے دل میں اپنے لیے ہمدردی پیدا کرنے کا پہلا قدم اٹھانا تھا۔ مریم اپنی کلاس فیلوز کے ساتھ کچھ دیر فنکشن میں رکنے کے بعد
واش روم کی طرف چلی گئی کیونکہ اسے گھر جانے کے لیے نکلنا تھا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوئی اور ہاتھ دھونے کے لیے شیشے کے سامنے کھڑی ہوئی تو اچانک دروازہ بند ہونے کی زوردار آواز آئی اور ساتھ ہی باہر سے کنڈی لگنے کی آواز بھی سنائی دی۔ مریم نے تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ کر ہینڈل گھمایا، لیکن وہ باہر سے لاک ہو چکا تھا۔ دروازہ کھولو، کوئی ہے باہر، میں اندر بند ہو گئی ہوں، پلیز دروازہ کھولو۔ مریم نے دروازے پر ہاتھ مارتے ہوئے اونچی آواز میں پکارا، لیکن لان میں چلنے والے تیز میوزک کی وجہ سے اس کی آواز واش روم کے اندر ہی دب کر رہ گئی۔ وہ مسلسل دروازہ پیٹتی رہی اور مدد کے لیے پکارتی رہی، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ درد کرنے لگے اور خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ مجھے یہاں سے نکالو، کوئی تو سن لو میری آواز۔ وہ روتے ہوئے وہیں زمین پر بیٹھ گئی کیونکہ اسے اندھیرے اور تنہائی سے بہت گھٹن ہوتی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اچانک میوزک کی آواز تھوڑی کم ہوئی اور کسی نے باہر سے کنڈی کھول کر دروازہ پیچھے دھکیلا۔ مریم گھبرا کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھی، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہ فارس تھا۔ تم یہاں زمین پر کیوں بیٹھی ہو اور دروازہ اندر سے کیوں بند تھا مریم؟ فارس نے انتہائی معصومیت اور فکر مندی کا ناٹک کرتے ہوئے پوچھا، جیسے اسے کچھ معلوم ہی نہ ہو۔ مریم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور ہچکچاتے ہوئے اسے دیکھا۔ کسی نے باہر سے دروازہ لاک کر دیا تھا، میں آدھے گھنٹے سے مدد کے لیے پکار رہی تھی، شکریہ کہ آپ نے دروازہ کھول دیا۔ وہ نظریں چرا کر تیزی سے وہاں سے نکلنے لگی تو فارس نے اسے روکا، میں تمہیں گھر چھوڑ دیتا ہوں، فنکشن ختم ہو رہا ہے اور باہر رش بہت زیادہ ہے، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ مریم نے روکھے پن سے جواب دیا اور اپنا بیگ کاندھے پر درست کرتے ہوئے یونیورسٹی کے مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ فارس کے ہونٹوں پر ایک گہری اور پراسرار مسکراہٹ ابھری کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا بلکہ شروع ہوا ہے۔ وہ تیزی سے اپنی گاڑی کی طرف گیا اور مریم کے پیچھے اپنی گاڑی لگا دی۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور آسمان پر کالے بادل چھانے لگے تھے۔ مریم نے مین روڈ پر کھڑے ہو کر ایک لوکل رکشہ روکا اور اس میں بیٹھ کر اپنے گھر کا راستہ سمجھا دیا۔ رکشے والا حلیے سے ہی کچھ عجیب لگ رہا تھا اور اس نے کچھ دور جانے کے بعد مین سڑک چھوڑ کر ایک سنسان کچے راستے کی طرف رکشہ موڑ لیا۔ بھائی، آپ رکشہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میرا گھر تو سیدھے راستے پر ہے، آپ نے رکشہ اس طرف کیوں موڑا ہے؟ مریم نے گھبرا کر پوچھا تو رکشے والے نے مڑ کر ایک مکروہ مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ باجی، آگے سڑک پر بہت رش ہے نا، میں آپ کو شارٹ کٹ سے جلدی پہنچا دوں گا، آپ فکر نہ کریں۔ مریم کی چھٹی حس نے اس خطرے سے آگاہ کر دیا تھا کیونکہ وہ راستہ بالکل سنسان تھا اور وہاں دور دور تک کوئی آبادی نہیں تھی۔ رکشہ روکو، مجھے یہیں اترنا ہے، تم فوراً رکشہ روکو ورنہ میں شور مچا دوں گی، مریم نے غصے اور خوف سے چلاتے ہوئے کہا، لیکن رکشے والے نے رکشہ روکنے کے بجائے اس کی رفتار اور تیز کر دی اور اپنا ایک ہاتھ پیچھے کر کے مریم کا بازو پکڑنے کی کوشش کی۔ مریم نے ذرا بھی دیر کیے بغیر اپنا بیگ میں پڑی ہوئی یونیورسٹی کی بھاری کتاب نکالی اور پوری طاقت سے رکشے والے کے سر پر دے ماری۔ وہ دل ملا کر رہ گیا اور رکشے کا توازن بگڑنے کی وجہ سے رکشہ ایک کچے گڑھے کے پاس جا کر رک گیا۔ مریم نے فوراً رکشے سے چھلانگ لگا کر باہر نکلی اور پیچھے کی طرف بھاگنے لگی، جبکہ رکشے والا سر سہلاتا ہوا گندے الفاظ بولتے ہوئے اس کے پیچھے بھاگا۔ مریم کی سانسیں پھول رہی تھیں اور اسی وقت آسمان سے تیز بارش شروع ہو گئی جس نے سردی اور اندھیرے میں مزید اضافہ کر دیا۔ مجھے چھوڑ دو، خدا کے لیے کوئی بچاؤ مجھے، مریم روتے ہوئے سڑک کے بیچوں بیچ بھاگ رہی تھی کہ اچانک سامنے سے ایک تیز رفتار گاڑی آ کر
اس کے بالکل پاس رکی اور اس کی تیز روشنی مریم کی آنکھوں میں پڑی۔ گاڑی کا دروازہ فوراً کھلا اور فارس تیزی سے باہر نکلا، جس کی آنکھیں میں اس وقت سچ مچ کا غصہ تھا، کیونکہ اس نے رکشے والے کو مریم کے اتنے قریب آتے دیکھ لیا تھا۔ فارس نے آگے بڑھ کر مریم کو اپنے پیچھے چھپایا اور رکشے والے کا گریبان پکڑ کر اسے اتنی زور سے زمین پر پٹخا کہ وہ کراہتا ہوا وہیں گر پڑا۔ تمیز نام کی کوئی چیز نہیں ہے تم جیسے گھٹیا انسان، تم جیسے گھٹیا لوگوں میں آج میں تمہیں وہ سبق سکھاؤں گا کہ تم زندگی بھر یاد رکھو گے۔ فارس نے اسے مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو مریم نے روتے ہوئے فارس کا بازو پکڑ لیا۔ اسے چھوڑ دیں فارس پلیز، ہم یہاں سے چلتے ہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ مریم کی حالت واقعی خراب تھی، وہ بارش میں پوری طرح سے بھیگ چکی تھی اور سردی سے کانپ رہی تھی۔ فارس نے رکشے والے کو ایک زوردار ٹھوکر ماری اور مریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی گاڑی کی طرف لے آیا۔ چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ مریم، اس وقت کوئی بحث مت کرنا۔ مریم نے بغیر کوئی لفظ کہے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی، کیونکہ اس وقت اسے فارس سے زیادہ وہ سڑک اور وہ رکشے والا خطرناک لگ رہے تھے۔ فارس ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی تیزی سے اس سنسان راستے سے نکال کر شہر کی طرف لے آیا، لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ سڑکوں پر پانی جمع ہو چکا تھا اور مریم سردی سے مسلسل کانپ رہی تھی۔ میں تمہیں اس حالت میں تمہارے گھر نہیں چھوڑ سکتا، تمہاری سوتیلی ماں ویسے ہی تم پر تانے کستی ہے اور تمہاری یہ حالت دیکھ کر وہ کوئی نیا تماشا کھڑا کر دے گی۔ ہم میرے گھر جا رہے ہیں، وہاں تم خود کو سکھا لینا اور جب بارش رکے گی تو میں تمہیں چھوڑ آؤں گا۔ فارس نے سنجیدگی سے ڈرائیو کرتے ہوئے کہا تو مریم نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ نہیں، مجھے میرے گھر جانا ہے، میں آپ کے گھر نہیں جا سکتی، پلیز مجھے راستے میں کہیں اتار دیں۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اس طوفانی بارش میں تمہیں کہاں اتار دوں؟ چپ کر کے بیٹھی رہو، مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ فارس کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور روب تھا جسے مریم کو مزید کچھ کہنے سے روک دیا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی ایک بہت بڑے اور شاندار گھر کے پورچ میں آ کر رک گئی، جہاں گارڈ نے فوراً آگے بڑھ کر فارس کے لیے دروازہ کھولا۔ سر، آپ کے والد صاحب تو اسلام آباد گئے ہوئے ہیں اور آپ اتنی بارش میں کسے ساتھ لے آئے ہیں؟ گارڈ نے حیرت سے مریم کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جو گاڑی سے نکلتے ہوئے خود کو سمیٹ رہی تھی۔ تم سے جتنا پوچھا جائے اتنا بولو، جا کر ملازموں سے کہو کہ ڈرائنگ روم میں ہیٹر آن کرے اور ایک کپ گرم کافی لے کر آئے۔ فارس نے گارڈ کو سختی سے جھڑک دیا اور مریم کو اشارے سے اندر چلنے کا کہا۔ گھر اندر سے کسی محل جیسا تھا، لیکن مریم کی نظریں صرف اپنے بھیگے ہوئے جوتوں پر تھیں۔ فارس نے اسے ڈرائنگ روم کے صوفے پر بٹھایا اور اپنا موبائل نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اپنے گھر کال کر کے بتا دو کہ تم اپنی کسی دوست کی طرف پھنس گئی ہو، بارش کی وجہ سے، ورنہ وہ لوگ پریشان ہوں گے۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے موبائل پکڑا اور شاکرا کا نمبر ڈائل کیا، لیکن اس کے دل میں اب فارس کے لیے وہ شدید نفرت کچھ کم ہونے لگی تھی، کیونکہ آج اگر فارس نہ ہوتا تو شاید اس کی عزت اور جان دونوں کو خطرہ تھا، اور یہی وہ نرم گوشہ تھا جسے فارس اپنے انتقام کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ فارس، اگر آج آپ نہ ہوتے تو میں شاید کبھی گھر واپس نہ جا پاتی، میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا تھا۔ مریم نے فون بند کر کے موبائل فارس کو واپس کرتے ہوئے
دھیمی آواز میں کہا، جس پر فارس نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے ایک گہری سانس لی اور اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ دوستوں میں شکریہ نہیں ہوتا مریم، اب تم آرام سے یہاں بیٹھو، جب تک بارش نہیں رکتی کافی پی لو۔ مریم، سردی کم ہو جائے گی اور پریشان مت ہو، بارش بس رکنے ہی والی ہے۔ فارس نے گرم کافی کا مگ مریم کی طرف بڑھاتے ہوئے بہت نرمی سے کہا، تو مریم نے ہچکچاتے ہوئے مگ پکڑ لیا۔ آپ کا بہت شکریہ فارس، اگر آج آپ وہاں نہ آتے تو پتہ نہیں وہ رکشے والا میرے ساتھ کیا کرتا، میں تو سوچ کر ہی کانپ جاتی ہوں۔ مریم کی آنکھوں میں ابھی بھی خوف تھا، لیکن فارس کو دیکھ کر اسے ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ تم بس کافی پیو اور فضول باتیں مت سوچو، میں ہوں نا یہاں تمہارے پاس، کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، فارس نے اس کی تسلی کے لیے کہا اور کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا جہاں بارش کا زور اب ٹوٹ چکا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد بادل چھٹ گئے اور فارس نے گاڑی نکالی تاکہ مریم کو اس کے گھر چھوڑ سکے۔ راستے میں خاموشی تھی، لیکن یہ خاموشی پہلے جیسی چبھنے والی نہیں تھی۔ اچانک گاڑی کو ایک جھٹکا لگا اور وہ سڑک کے بیچوں بیچ بند ہو گئی۔ یہ گاڑی کو کیا ہو گیا فارس؟ اتنی رات گئے، اب ہم کیا کریں گے؟ مریم نے گھبرا کر پوچھا۔ تو فارس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے ہوئے بونٹ چیک کیا۔ شاید انجن میں پانی چلا گیا، اب یہ یہاں ٹھیک نہیں ہو سکتی، ہمیں پیدل ہی چلنا پڑے گا۔ تمہارا گھر یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، فارس نے اسے تسلی دی تو مریم بھی خاموشی سے گاڑی سے باہر آ گئی۔ دونوں سڑک کے کنارے پیدل چلنے لگے۔ رات کے اس پہر ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ تمہیں ڈر تو نہیں لگ رہا مریم؟ اگر تھک گئی ہو تو ہم کچھ دیر رک جاتے ہیں، فارس نے جان بوجھ کر فکر مندی دکھائی، حالانکہ اسے پیدل چلنے کی بالکل عادت نہیں تھی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس جلدی گھر پہنچنا چاہتی ہوں۔ شاکرا آنٹی غصہ کر رہی ہوں گی، مریم نے تیز قدم اٹھاتے ہوئے کہا، اور کچھ ہی دیر میں وہ اس کی گلی کے موڑ تک پہنچ گئے تھے۔ تم اندر جاؤ، میں یہیں کھڑا ہوں، جب تم گھر میں داخل ہو جاؤ گی تو میں چلا جاؤں گا، فارس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مریم نے بھی جواب میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ فارس نے مسکراتے ہوئے کہا تو مریم نے بھی جواب میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی۔ خدا حافظ فارس، اور ایک بار پھر میری جان بچانے کا بہت شکریہ۔ مریم نے مڑ کر دیکھا اور تیزی سے اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی مریم نے گھر کا دروازہ کھولا، سامنے صحن میں شاکرا غصے سے بھری کھڑی تھی۔ آ گئی تم نواب زادی، ساری رات آوارہ گردی کرتی رہی ہو اور اب شرافت کا ڈرامہ کر کے گھر میں گھس رہی ہو۔ شاکرا کی تیز آواز نے مریم کے قدم وہیں روک دیے۔ آپ یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں بارش میں پھنس گئی تھی اور میں نے آپ کو فون پر بتایا بھی تھا کہ میں دوست کی طرف ہوں۔ مریم نے روتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی، لیکن شاکرا نے اس کی ایک نہیں سنی۔ مجھے سب پتہ ہے کیسی دوستیں ہیں تمہاری، تم اپنے باپ کی عزت مٹی میں ملا رہی ہو۔ کل ہی تمہارے ابا کو فون کر کے بتاتی ہوں کہ اس کی لاڈلی بیٹی کیا گل کھلا رہی ہے۔ شاکرا کے تانوں نے مریم کا دل پوری طرح سے توڑ دیا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور ساری رات جاگتی رہی۔ اگلے روز جب وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں اور وہ بہت اداس تھی۔ تم اتنی اداس کیوں ہو مریم؟ کیا رات کو گھر میں کوئی مسئلہ ہوا تھا؟ فارس نے اسے کیفیٹیریا کے ایک کونے میں اکیلے بیٹھے دیکھا تو اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ مریم کا دل تو ویسے ہی بھرا ہوا تھا۔ اس نے فارس کو شاکرا کی ساری باتیں
بتا دی تھیں۔ میری سوتیلی ماں نے مجھ پر بہت گھٹیا الزام لگائے ہیں فارس، مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں، میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ مریم رو پڑی تو فارس نے اپنا رومال اس کی طرف بڑھایا۔ تم اکیلی نہیں ہو مریم، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا، تم بس رونا بند کرو، مجھے تمہارے آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے۔ فارس کی ان میٹھی باتوں نے مریم کو پوری طرح اپنے جال میں پھنسا لیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ایک بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دن گزرتے گئے اور فارس روزانہ مریم سے ملنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ اس کا خیال رکھنے لگا جس سے مریم کو اس پر اندھا اعتبار ہو گیا۔ ایک دن شاکرہ نے گھر میں اعلان کر دیا کہ اس نے مریم کا رشتہ اپنے ایک دور کے رشتہ دار کے ساتھ پکا کر دیا ہے، جو عمر میں مریم سے کافی بڑا تھا، لیکن شاکرہ کو اس سے پیسے ملنے تھے۔ میری سوتیلی ماں میری شادی زبردستی ایک بوڑھے آدمی سے کر رہی ہے۔ فارس، تم کچھ کرو نا پلیز، میں اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ مریم نے روتے ہوئے فارس کو یونیورسٹی میں بتایا تو فارس نے جان بوجھ کر بے بسی کا ناٹک کیا۔ مریم، میں ابھی اپنے باپ سے بات نہیں کر سکتا، میرا بزنس ابھی سیٹ نہیں ہے، مجھے سوچنے کا وقت دو، ہم کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے۔ فارس نے اسے ٹالنے کی کوشش کی تو مریم مایوس ہو کر وہاں سے چلی گئی۔ اسی رات بہت تیز بارش ہو رہی تھی۔ جب مریم کے دروازے پر دستک ہوئی، اس نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو فارس باہر بارش میں بھیگ رہا تھا۔ تم یہاں اتنی رات کو کیا کر رہے ہو؟ فارس، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بیمار پڑ جاؤ گے۔ مریم نے جلدی سے دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا اشارہ کیا، لیکن فارس وہیں کھڑا رہا۔ میں تمہیں اس بوڑھے کے حوالے نہیں کر سکتا مریم، اگر تم واقعی مجھ سے محبت کرتی ہو اور مجھ پر بھروسہ کرتی ہو تو کل رات میری برتھ ڈے پارٹی میں آ جانا۔ فارس نے بھیگتے ہوئے بہت جذباتی انداز میں کہا، اگر تم کل رات آ گئی تو میں سب کے سامنے تمہیں پرپوز کروں گا، اور اگر تم نہ آئی تو میں سمجھوں گا کہ تمہیں میری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فارس نے اسے سوچنے کا موقع دیے بغیر مڑ کر چلنا شروع کر دیا۔ مریم بارش میں کھڑی اسے دور جاتا دیکھتی رہی۔ اس کا دماغ پوری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ ساری رات مریم کروٹیں بدلتی رہی اور سوچتی رہی کہ جب اس کی ماں اس کے کردار پر الزام لگاتی ہے اور اسے برا سمجھتی ہے تو کیوں نہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کرے۔ ویسے بھی اس کے والد نے ہمیشہ اسے اپنی مرضی سے جینے کا حوصلہ دیا تھا۔ فارس مجھ سے سچ میں پیار کرتا ہے، وہ میرے لیے بارش میں بھیگتا رہا، میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتی۔ مریم نے خود سے کہا اور اپنے آنسو صاف کر کے ایک فیصلہ کر لیا۔ صبح ہوتے اس نے اپنی الماری سے اپنا سب سے اچھا جوڑا نکالا اور شام کو انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی شام ہوئی وہ تیار ہو کر چپکے سے گھر سے نکل گئی، کیونکہ اسے فارس کی برتھ ڈے پارٹی پر جانا تھا۔ میں آؤں گی فارس، تمہاری برتھ ڈے پارٹی میں ضرور آؤں گی اور تمہارا پرپوزل قبول کروں گی۔ تم آ گئی مریم، مجھے یقین تھا کہ تم میری محبت کو ٹھکرا نہیں سکو گی اور آج رات میری برتھ ڈے پارٹی میں ضرور شرکت کرو گی۔ فارس نے مسکراتے ہوئے اپنے دوستوں کے ہجوم سے نکل کر مریم کا استقبال کیا، جو ایک سادہ سا لیکن خوبصورت سوٹ پہنے گھبرائی ہوئی سی کھڑی تھی۔ مریم نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا اور ہلکا سا مسکرائی۔ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا فارس، اور میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑ سکتی، کیونکہ میں تم سے سچ میں محبت کرنے لگی ہوں۔ فارس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے ہال کے بیچوں بیچ لے آیا اور جہاں سب کی نظریں اس پر جمی پڑی تھیں۔ آج میرے لیے بہت زیادہ خاص دن ہے اور میں سب کے سامنے اس لڑکی کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں جس نے میرا دل چرا لیا ہے۔ فارس نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اپنی جیب سے ایک چمکتی ہوئی انگوٹھی نکالی اور مریم کی طرف بڑھائی۔ کیا تم مجھ سے شادی کرو گی مریم، اور میری زندگی بھر کی ساتھی بنو گی؟ مریم کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو چھلک پڑے۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاں فارس، میں تم سے شادی کروں گی۔ اس نے فوراً اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ ہاں فارس، میں تم سے شادی کروں گی
اور ہمیشہ تمہارے ساتھ رکھوں گی۔ جیسے ہی فارس نے وہ انگوٹھی مریم کی انگلی میں پہنائی، اچانک ہال میں چلنے والا میوزک بند ہو گیا اور فارس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک طنز میں بدل گئی۔ اس نے جھٹکے سے مریم کا ہاتھ چھوڑا اور اس کی انگلی سے انگوٹھی واپس کھینچ لی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ فارس مرزا تم جیسی 2 کوڑی کی لڑکی سے سچی محبت کرے گا اور تمہیں اپنی بیوی بنائے گا؟ فارس کی تیز اور کڑوی آواز پورے ہال میں گونجی تو مریم حیرت اور صدمے سے بت بنی کھڑی رہ گئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو فارس؟ کیا یہ کوئی مذاق ہے؟ ہم تو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں نا؟ مریم کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ یہ کوئی مذاق نہیں ہے مریم، بلکہ اس تھپڑ کا بدلہ ہے جو تم نے پوری یونیورسٹی کے سامنے میرے منہ پر مارا تھا۔ آج میں نے تمہارا غرور خاک میں ملا دیا اور تمہیں سب کے سامنے ذلیل کر دیا اور اپنا بدلہ پورا کر لیا۔ فارس کی آنکھوں میں انتقام کی آگ تھی اور اس کے دوست زین اور عماد پیچھے کھڑے زور زور سے ہنس رہے تھے۔ تم اتنے گرے ہوئے اور گھٹیا انسان ہو سکتے ہو، میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا۔ میری سچی محبت کا یہ صلہ دیا تم نے۔ مریم روتے ہوئے چلائی اور شرمندگی سے اس کا سر جھک گیا۔ تم جیسی لڑکیوں کی یہی اوقات ہے۔ اب جاؤ یہاں سے اور دوبارہ کبھی میری شکل مت دیکھنا۔ فارس نے حقارت سے منہ موڑ لیا اور مریم روتی ہوئی اپنے ننگے پیروں کے ساتھ اس ہال سے باہر کی طرف بھاگی، کیونکہ اس کی جوتی وہیں رش میں کہیں نکل گئی تھی۔ وہ اندھیری سڑکوں پر ٹھوکریں کھاتی ہوئی گھر پہنچی اور سیدھا اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ دروازہ کھولو مریم، کیا ڈرامہ لگا رکھا ہے تم نے؟ کئی دن ہو گئے اندر بند ہو کر بیٹھی ہو، کھانا پینا چھوڑ دیا ہے کہ آپ جان دے کر میری جان عذاب میں ڈالو گی؟ شاکرہ نے غصے سے دروازہ پیٹتے ہوئے کہا، لیکن اندر سے کوئی جواب نہیں آیا۔ مریم نے کئی دن تک خود کو کمرے میں قید رکھا اور فارس کے دیے ہوئے دھوکے پر آنسو بہاتی رہی۔ جب وہ کمرے سے باہر آئی تو وہ بالکل بدل چکی تھی۔ اس نے اسی دن اس یونیورسٹی کو چھوڑ دیا اور ایک کام سے کالج میں داخلہ لے لیا تاکہ وہ فارس اور اس کی یادوں سے دور جا سکے۔ سال گزرتے گئے اور مریم کی زندگی ایک مشین کی طرح ہو گئی۔ اس دوران دبئی میں اس کے والد کی اچانک ڈیتھ ہو گئی، جس نے مریم کی دنیا اجاڑ دی۔ اب اس گھر میں کوئی کمانے والا نہیں تھا۔ حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے۔ مریم، تمہارے باپ نے ہمارے لیے کوئی خزانہ نہیں چھوڑا۔ اب تم بڑی ہو گئی ہو، میں نے تمہاری منگنی تمہارے چچا زاد عثمان سے طے کر دی ہے۔ وہ ایک سرکاری ٹیچر ہے اور شریف انسان ہے۔ میں مزید تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ شاکرہ نے ایک شام مریم کو اپنے پاس بٹھا کر حتمی فیصلہ سنایا۔ مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے شاکرہ آنٹی، میں عثمان بھائی سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ آپ جیسا مناسب سمجھیں ویسا ہی کریں۔ مریم نے بغیر کسی جذبے کے جواب دیا، کیونکہ اس کے اندر کی لڑکی تو فارس کے دھوکے کے ساتھ ہی مر چکی تھی۔ اگلے دن عثمان اپنی والدہ کے ساتھ ان کے گھر آ گیا اور سادگی سے ان کی منگنی کی رسم ادا ہو گئی۔ مریم، تم جانتی ہو میں ایک سیدھا سادہ انسان ہوں، میرے پاس فارس جیسی دولت تو نہیں ہے، لیکن میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھنے کی پوری کوشش کروں گا اور تمہاری بہنوں کا بھی خیال رکھوں گا۔ عثمان نے منگنی کے بعد مریم سے اکیلے میں بات کرتے ہوئے بہت نرمی سے کہا، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں عثمان، مجھے بس ایک پرسکون زندگی چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایک اچھے جیون ساتھی ثابت ہوں گے۔ مریم نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، جس سے عثمان کا دل خوشی سے بھر گیا۔ ابھی ان کا نکاح ہونا باقی تھا کہ گھر کے مالی حالات اتنے خراب ہو گئے کہ فاقوں کی نوبت آ گئی۔ مریم، گھر میں راشن کا ایک دانہ نہیں ہے، تمہاری بہنوں کی فیس بھی دینی ہے، اب تمہیں کوئی نوکری ڈھونڈنی پڑے گی ورنہ ہم سب تو سڑکوں پر آ جائیں گے۔ شاکرہ نے روتے ہوئے اپنی مجبوری بیان کی تو مریم نے گہرا سانس لیا۔ آپ پریشان نہ ہو، میں کل ہی نوکری کے لیے انٹرویو دینا شروع کر دوں گی تاکہ گھر کا خرچ چل سکے اور ثنا اور ہیرا کی پڑھائی کا بھی حرج نہ ہو۔ اگلی صبح مریم ایک بڑی کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے پہنچی، جہاں مینیجر طارق صاحب نے اس کی قابلیت کو دیکھ کر اسے فوراً سے نوکری دے دی۔ آپ کی تعلیمی قابلیت بہت اچھی ہے مریم، اور ہمارے باس کو بھی ایسے ہی محنتی لوگوں کی تلاش ہے، اسی لیے آپ کو یہ جاب دی جاتی ہے۔ بس آپ کا
ایک کانٹریکٹ سائن کرنا ہوگا جس کے تحت آپ 1 سال تک یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتے۔ طارق صاحب نے ایک فائل مریم کے آگے رکھی تو مریم نے بغیر سوچے سمجھے اس پر دستخط کر دی کیونکہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت تھی۔ میرا باس سے کب ملنا ہوگا طارق صاحب تاکہ میں ان کی ہدایات کے مطابق کام شروع کر سکوں؟ مریم نے خوشی سے پوچھا تو طارق صاحب نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ باس آج چھٹی پر ہیں، آپ کل صبح آ کر سیدھا انہی کے آفس میں چلی جائیے گا۔ اگلے دن مریم پورے جوش اور جذبے کے ساتھ دفتر پہنچی اور طارق صاحب کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہوئے باس کے شیشے والے کیبن کے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ سر میں مریم ہوں، آپ کی نئی اسسٹنٹ مینیجر۔ صاحب نے مجھے آپ سے ملنے کا کہا ہے، مریم نے فائل ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا، اور جیسے ہی کرسی پر بیٹھے شخص نے گھوم کر اسے دیکھا، مریم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ آؤ مریم، مجھے تمہارا ہی انتظار تھا، میری کمپنی میں تمہارا استقبال۔ فارس کے چہرے پر وہی پرانی اور مغرور سی مسکراہٹ تھی جسے دیکھ کر مریم کا خون کھول اٹھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو فارس؟ اور یہ سب کیا مذاق ہے؟ میں یہاں کام کرنے آئی ہوں، تمہاری شکل دیکھنے نہیں۔ مریم نے غصے سے فائل واپس اٹھائی اور مڑ کر جانے لگی تو فارس کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ یہ میری کمپنی ہے مریم، اور تم نے کل جو کانٹریکٹ سائن کیا اس کے مطابق تم 1 سال تک میری مرضی کے بغیر یہ نوکری نہیں چھوڑ سکتی ہو، ورنہ تمہیں بھاری جرمانہ ادا کرنا پڑے گا۔ فارس نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بہت سکون سے کہا تو مریم نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ تم اتنے گھٹیا انسان ہو فارس کہ تم نے مجھے پھنسانے کے لیے یہ نوکری کا جال بچھایا۔ میں تمہارے ساتھ 1 منٹ بھی کام نہیں کروں گی، چاہے مجھے جیل ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ فارس نے چلتے اس کے قریب آ کر اس کا راستہ روک لیا۔ تم کہیں نہیں جاؤ گی مریم، جب تک تم اس 2 کوڑی کے ماسٹر عثمان سے اپنی منگنی نہیں توڑ دیتی۔ تم میری ہو اور میں تمہیں کسی سرکاری نوکر کی بیوی نہیں بننے دوں گا۔ فارس کا لہجہ اب دھمکی آمیز ہو چکا تھا، لیکن مریم نے بھی ہمت نہیں ہاری۔ تم خواب دیکھ رہے ہو فارس، عثمان ایک شریف انسان اور میری شادی اسی سے ہوگی۔ تم جیسے دھوکے باز سے میں کبھی رشتہ نہیں جوڑوں گی۔ مریم نے اسے پیچھے دھکیلا اور روتی ہوئی آفس سے باہر نکل گئی۔ فارس کو اس کی یہ ضد بالکل پسند نہیں آئی تھی اور اسی وقت اپنا کوٹ پہنا اور سیدھا مریم کے محلے کی طرف نکل پڑا۔ مریم کے گھر کے صحن میں شاکرہ اور عثمان کی والدہ رشیدہ بیٹھی شادی کی تاریخیں طے کر رہی تھی جب فارس کی مہنگی گاڑی ان کے دروازے پر رکی۔ فارس نے اندر داخل ہو کر بہت تمیز سے دونوں عورتوں کو سلام کیا اور ان کے پاس بچھی ہوئی چارپائی پر بیٹھ گیا۔ آپ کون ہیں بیٹا، اور ہمارے غریب خانے پر کیسے آنا ہوا؟ شاکرہ نے حیرت سے فارس کے قیمتی کپڑوں اور گاڑی کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میرا نام فارس ہے آنٹی، اور میں مریم کا پرانا دوست ہوں۔ دراصل مریم مجھ سے محبت کرتی ہے اور وہ عثمان سے شادی صرف اس لیے کرنا چاہتی ہے کیونکہ اسے اپنی بہنوں کی پڑھائی کا بہانہ بنانا ہے، حالانکہ اصل وجہ میں ہوں۔ فارس نے اتنی سنجیدگی اور اعتماد سے جھوٹ بولا کہ دونوں عورتیں ہکا بکا رہ گئیں۔ یہ تم کیا بکواس کر رہے ہو لڑکے؟ مریم تو بہت شریف لڑکی ہے، وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتی، تم ضرور جھوٹ بول رہے ہو، رشیدہ نے غصے سے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تو فارس نے اپنے موبائل سے مریم کی وہ پرانی تصویریں نکال کر دکھا دی جو اس نے یونیورسٹی کے دور میں چھپ کر کھینچی تھی۔ یہ دیکھیں آنٹی، ہم دونوں ایک دوسرے کو بہت پہلے سے جانتے ہیں، اور مریم آج بھی میرے آفس میں ہی مجھ سے ملنے آئی تھی۔ آپ کو یقین نہیں تو خود اس سے پوچھ لیجئے۔ فارس اپنا کام کر کے وہاں سے سکون سے چلا گیا تھا، لیکن پیچھے ایک طوفان کھڑا کر گیا تھا۔ شاکرہ نے اپنا سر پیٹ لیا جبکہ رشیدہ کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ شاکرہ، میں آج ہی یہ رشتہ توڑتی ہوں۔ ارے میرے سیدھے سادھے بیٹے کو اس چالاک لڑکی نے دھوکے میں رکھا ہوا تھا، ہم یہ شادی کبھی نہیں کریں گے۔ رشیدہ بیگم نے 2 ٹوک الفاظ میں فیصلہ سنایا اور اپنے گھر چلی گئی جبکہ شاکرہ غصے سے مریم کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ ارے کہاں سے اپنا منہ کالا کروا کر آئی ہے تو آج؟ تو نے میری عزت خاک میں ملا دی، میرے خاندان میں میرا تماشا بنا دیا۔ شاکرہ نے مریم کے گھر میں قدم رکھتے ہی اس پر تانوں کی بارش کر دی اور غصے سے اس کا بیگ چھین کر زمین پر پھینک دیا۔
آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں شاکرا آنٹی؟ میں تو اپنی نوکری کے انٹرویو دینے کے لیے گئی تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ مریم نے حیرت اور دکھ سے پوچھا، کیونکہ وہ سارا دن فارس کے رویے کی وجہ سے پہلے ہی بہت زیادہ پریشان تھی۔ ارے تیرا وہ امیر زادہ عاشق فارس آیا تھا یہاں پر، اور اس نے عثمان کی ماں کو تیری اور اپنی بے حیائی کی ساری تصویریں دکھا دی، جس کے بعد تو رشیدہ نے اپنے بیٹے کا رشتہ توڑ دیا اور میرے منہ پر تھوک کر چلی گئی۔ شاکرا کے الفاظ مریم کے لیے کسی بھی بم دھماکے سے کم نہیں تھے، اور اسے فوراً سمجھ آ گیا کہ فارس نے اپنی دھمکی کتنی جلدی سچ کر دکھائی ہے۔ عثمان بھائی نے بھی مجھ پر بھروسہ نہیں کیا اور اتنی آسانی سے مجھے چھوڑ دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ میں کیسی لڑکی ہوں۔ مریم کے دل میں عثمان کے لیے جو تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی ختم ہو گئی، کیونکہ اس مشکل وقت میں عثمان کا خاموش رہنا اس کی کمزوری اور بزدلی کو ظاہر کرتا تھا، اور یوں عثمان کا باپ اس کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب تو یہاں کھڑی میری شکل دیکھ رہی ہے، جا اور اپنے عاشق سے جا کر پوچھ کہ اس نے ہماری زندگی عذاب کیوں بنائی۔ شاکرا نے اسے دھکا دیا تو مریم روتی ہوئی دوبارہ گھر سے باہر نکل آئی، سیدھا فارس کے آفس کی طرف بھاگی، کیونکہ اب پانی سر سے اوپر گزر چکا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی ہوئی آفس کے اندر داخل ہوئی اور فارس کی میز کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے الجھ پڑی، جو اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ تم نے سازش کر کے میری منگنی توڑوائی، تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مریم کی آواز بھی درد اور نفرت سے دونوں شامل ہوں گے۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا مریم، تم میری ہو اور میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گا۔ فارس نے سکون سے جواب دیا اور اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازہ لاک کر دیا۔ اب تم یہاں سے تبھی جاؤ گی جب تم مجھ سے نکاح کے پیپر سائن کرو گی، ورنہ تمہاری بہنوں کا وہ حال کروں گا کہ تم ساری زندگی پچھتاؤ گی۔ فارس نے ایک فائل اس کے سامنے رکھی جس میں نکاح نامہ موجود تھا، اور ساتھ ہی قاضی صاحب بھی کمرے سے ملکہ کیبن میں بیٹھے تھے۔ تم مجھے دھمکاس نہیں سکتے فارس، میں پولیس کو بلا لوں گی، اور یہ سراسر زیادتی ہے۔ مریم نے روتے ہوئے کہا تو فارس نے ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ اپنا موبائل نکال لیا۔ پولیس کو بلانے سے پہلے یہ جان لو کہ جس گھر میں تم رہتی ہو تمہارے والد نے مرنے سے پہلے میرے ایک جاننے والے کے پاس گروی رکھوایا تھا۔ وہ اپنی پراپرٹی میری ہے، اگر تم نے ابھی سائن نہ کیے تو میں آج رات ہی تمہیں اور تمہاری بہنوں کو سڑک پر پھینک دوں گا، اور ثنا اور ہیرا کو کسی کالج میں داخلہ بھی نہیں ملنے دوں گا۔ فارس نے اس ٹھوس اور منطقی دھمکی نے مریم کے ہوش اڑا دیے۔ اسے اپنی بہنوں کا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ تم ایک درندے ہو فارس، خدا تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ صرف اپنی بہنوں کے لیے سب برداشت کریں۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے قلم پکڑا اور روتے ہوئے قاضی صاحب کی موجودگی میں نکاح نامے پر اپنے سائن کر دیے، جبکہ فارس کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آ گئی۔ مبارک ہو مسز مریم فارس مرزا، اب تم قانونی طور پر میری بیوی ہو۔ اب تم آرام سے اپنے گھر جاؤ گی، میں شام کو تمہاری سوتیلی ماں کے پاس باقاعدہ رشتہ لے کر آؤں گا تاکہ دنیا کی نظر میں سب عزت دار طریقے سے ہو۔ فارس نے نکاح نامے پر اپنے پاس محفوظ کرتے ہوئے مریم سے ایک نفرت بھری نظر سے دیکھا، خاموشی سے آفس سے باہر نکل گئی۔ شام کے وقت جب مریم اپنے کمرے میں گمسم بیٹھی تھی تو ڈرائنگ روم سے شاکرا کی خوشگوار سی آوازیں آنے لگیں، جو فارس کی لائی ہوئی دولت اور قیمتی تحفے دیکھ کر اپنا غصہ بھول چکی تھی۔ بیٹا، مجھے تو پہلے ہی پتا تھا کہ تم ایک اچھے اور خاندانی لڑکے ہو، مجھے تمہارا رشتہ بالکل منظور ہے۔ میری بیٹی تو خوش قسمت ہے جو تم جیسا امیر اور سلجھا سے انسان ملا۔ شاکرا نے نوٹوں کی گٹھیاں اپنے دوپٹے میں چھپاتے ہوئے فارس کی ہاں میں ہاں ملائی اور لالچ میں آ کر مریم کو سودا کر دیا۔ تم بس تیاری کرو، مریم کل صبح تمہاری رخصتی ہے اور فارس تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے آئے گا۔ اب کوئی نیا تماشا مت کھڑا کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ شاکرا نے کمرے میں آ کر خوشی سے حتمی فیصلہ سنایا تو مریم نے بے بسی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور بولی، مجھے معاف کر دیں بابا، میں آپ کی بیٹیوں کے لیے اپنی زندگی قربان کر رہی ہوں، بس خدا میرا حامی و ناصر ہو۔ اگلی صبح مریم سرخ جوڑے میں ملبوس خاموشی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی جب شاکرا اسے باہر لے آئی۔
جہاں فارس بڑی سی گاڑی میں اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ شاکرا آنٹی، آپ ثنا اور ہیرا کا خیال رکھیے گا، میں جا رہی ہوں، مریم نے اپنی بہنوں کو گلے لگاتے ہوئے روتے ہوئے کہا تو شاکرا نے جلدی سے اسے گاڑی کی طرف دھکیل دیا، کیونکہ اسے فارس سے ملنے والے پیسوں کی زیادہ فکر تھی۔ فارس نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور مریم کو اندر بٹھا، خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ گیا۔ راستے میں مکمل خاموشی تھی اور مریم کا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ پتہ نہیں اب یہ مغرور انسان اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ کچھ دیر بعد گاڑی اسی شاندار گھر کے پورچ میں رکی جہاں مریم برسوں پہلے بارش کی رات آئی تھی۔ فارس مریم کو لے کر سیدھا اپنے اوپر کمرے میں گیا، دروازہ کھول کر اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ مریم ڈرتے ڈرتے کمرے میں داخل ہوئی، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے اور آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کمرے کی ایک پوری دیوار پر مریم کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، وہ تصویریں جو پچھلے کئی سالوں میں مختلف جگہوں پر کھینچی گئی تھی، کالج جاتے ہوئے، بازار میں سودا لیتے ہوئے اور اداس بیٹھے ہوئے۔ یہ سب کیا ہے فارس؟ تم میری جاسوسی کرتے رہے ہو اتنے سالوں تک؟ مریم نے کانپتی ہوئی آواز میں اس سے پوچھا اور مڑ کر فارس کو دیکھا جو اب دروازہ بند کر کے اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اور میں جاسوسی نہیں کر رہا تھا مریم، میں اپنی کھوئی ہوئی جان کی حفاظت کر رہا تھا۔ فارس کی آواز میں آج کوئی غرور یا تکبر نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب سی بے بسی اور سچائی تھی۔ اس دن جب میں نے تمہیں سب کے سامنے بے عزت کیا تو میری انا کو تو تسکین مل گئی تھی، لیکن اگلے ہی دن مجھے احساس ہو گیا تھا کہ میں اپنا سب کچھ ہار چکا ہوں۔ فارس نے بیڈ کے پاس رکھی ایک ڈائری اٹھا کر مریم کے ہاتھ میں دی۔ میں نے تمہیں پاگلوں کی طرح پورے شہر میں ڈھونڈا، لیکن تم جا چکی تھی، اور جب تم مجھے ملی تو عثمان کی ہو چکی تھی۔ مریم نے ڈائری کے صفحات پلٹے تو ہر صفحے پر فارس کی طرف سے مریم کی لکھی گئی محبت اور پچھتاوے کی تحریریں موجود تھے۔ تو تم نے وہ نوکری کا اشتہار جان بوجھ کر دیا تاکہ میں تمہارے پاس آؤں؟ مریم کو اب ساری کڑیاں ملتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں، میں نے طارق صاحب کو خاص طور پر تمہیں ہی نوکری دینے کا کہا تھا، کیونکہ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو مریم، میں نے ابتدا غلط کی تھی، لیکن میری محبت سچی تھی۔ فارس نے مریم کے ساتھ سامنے بیٹھ کر ہاتھ جوڑ دیے، جو فارس جیسے انسان کے لیے بہت بڑی بات تھی۔ مریم کے دل میں جمی برف پچھلے کئی سالوں کا دکھ اور غصہ ان آنسوؤں کے ساتھ بہنے لگا۔ مجھے تم پر اعتبار کرنے میں وقت لگے گا فارس، تم نے میرا دل بہت بری طرح توڑا تھا، مریم نے روتے ہوئے کہا تو فارس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ میں تمہیں ساری زندگی دوں گا مریم، تم جب تک چاہو مجھ پر شک کر سکتی ہو، میں تمہارا اعتبار جیتنے کے لیے ہر امتحان دینے کو تیار ہوں۔ فارس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا، اور آنے والے دنوں میں اس نے مریم پر کوئی زبردستی نہیں کی، بلکہ اسے ایک دوست کی طرح وقت دیا۔ اس نے ثنا اور ہیرا کا کسی اچھے کالج میں داخلہ کروا دیا، اور شاکرا کو بھی ایک محدود رقم ماہانہ دینی شروع کر دی تھی۔ وہ مریم کی بہنوں کا خیال رکھے اور انہیں تنگ نہ کرے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ فارس کی بے لوث محبت اور پرواہ نے مریم کے دل کے سارے زخم بھر دیے تھے۔ ایک شام جب دونوں لان میں بیٹھے ہوئے چائے پی رہے تھے تو مریم نے فارس کے کاندھے پر سر رکھ دیا۔ مجھے اب کوئی شک نہیں ہے فارس، تم واقعی بدل گئے ہو، اور مجھے یہ خوشی ہے کہ تم میری زندگی میں دوبارہ واپس آ گئے۔ مریم کے ان الفاظ نے فارس کی دنیا مکمل کر دی اور ان کی زندگی کے ایک نئے
اور خوبصورت سفر کا آغاز ہو گیا، جہاں اب صرف اور صرف محبت اور اعتبار تھا۔